بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعہ ہے حضرت سارہ کا، جو پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی، جو بہت ہی خوبصورت حسن رکھنے والی لیکن شرم و حیا کا پیکر تھی۔ دل میں کوٹ کوٹ کے ایمان اور اپنے اللہ پر پختہ یقین تھا کہ بے شک اللہ جسے چاہتا عزت دیتا ہے، اور اسی پختہ یقین اور اپنے پیارے اللہ پر ایمان رکھنے کا ایک درد بھرا واقعہ آپ کو سناتے ہیں کہ جب اللہ اپنے پیاروں کی مدد کرتا ہے تو بڑے سے بڑا بادشاہ بھی اس کے سامنے خاک ہو جاتا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ مسلسل 40 دن نمرود کے آتش گدھا میں رہنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ملک شام کی طرف ہجرت فرما گئے تو راستے میں ایک شہر خزائن الوجہ میں قیام کیا۔ ایک صبح آپ نے دیکھا کہ سب لوگ محل کی طرف جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یہ سب لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ تو پوچھنے پر پتہ چلا کہ یہاں کی شہزادی نہایت ہی خوبصورت ہے اور 7 ملکوں کے شہزادے اس کے لیے رشتہ لے کر آ رہے ہیں۔ جس کو وہ پسند کرے گی اس سے اس کی شادی کی جائے گی۔ روایت ہے کہ اس شہزادی کے حسن کی شہرت بے انتہا تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے حکم سے محل تشریف لے گئے۔ جب شہزادی نقاب اوڑھے اپنے باپ کے ساتھ جلوہ افروز ہوئی تو اس کو اتنے زیادہ رش میں ایک شخص کی پیشانی چمکتی ہوئی نظر آئی۔ شہزادی نے فیصلہ سنا دیا کہ میں اس شخص سے شادی کروں گی۔ وہ شخص حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اور ان کے ماتھے پر نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تھا، جس پر شہزادی اپنا دل ہار بیٹھی تھی۔ وہ شہزادی حضرت سارہ سلام اللہ علیہا تھی۔ بادشاہ کے بہت منع کرنے کے باوجود بھی حضرت سارہ کا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہو گیا، اور بادشاہ اس لیے منع کرتا رہا کہ یہ مسافر ہے اور اس کے پاس دولت بھی نہیں۔ خیر، شادی کے بعد بادشاہ نے بے انتہا جانور دھن دولت اپنی بیٹی کو دے کر روانہ کیا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت سارہ سلام اللہ علیہا کو لے کر مصر کی طرف ہجرت فرما گئے۔ مصر میں اس وقت قبطیوں کی حکومت تھی، اور قبطیوں کے اس بادشاہ کو فرعون کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ فرعون ایک ایسا لقب ہے جو کہ قبطیوں کے تمام بادشاہوں کے لیے بولا جاتا تھا۔ اس وقت عمرو بن امرتی الکیس وہاں کا فرعون بادشاہ تھا۔ راستے میں کچھ لوگوں نے کہا، اے ابراہیم علیہ السلام، مصر کا بادشاہ بہت ظالم ہے۔ وہ عورتوں کی خواہش بہت رکھتا ہے، اور بالخصوص نئی نویلی دلہنوں کا تو زیادہ ہی شوقین ہے، اور بہت جلد اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اس کے راستے پر 10 لوگ متعین ہوتے ہیں۔ جو کوئی مال و اسباب مصر لے جاتا ہے اس کو پکڑ کر اس سے اس کا مال چھین لیتے ہیں، اور اگر کوئی سوداگر عورت کو ساتھ لے جاتا ہے تو وہ اس عورت کو اس سے چھین لیتا ہے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بے حد پریشان ہوئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میری بیوی سارہ جیسا حسن اس پورے جہاں میں اس وقت نہیں ہے۔ لیکن خیر، یہ ہجرت اللہ کے حکم سے تھی، اسی لیے آپ نے سفر جاری رکھا۔ ادھر دوسری طرف فرعون مصر کو پہلے ہی اطلاع مل چکی تھی کہ ایک آدمی انتہائی خوبصورت لڑکی کے ساتھ مصر کی طرف رواں دواں ہے۔ چنانچہ اس نے پہلے ہی اپنے فوجی دستے کو حکم دے رکھا تھا کہ جیسے ہی یہ لوگ مصر کی حدود میں داخل ہوں ان کو میرے پاس لے آنا۔ بس جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر پہنچے تو فرعون کے فوجیوں نے آپ کو گرفتار کر لیا اور محل لے آئے، اور محل کے سب سے خوبصورت کمرے میں ان کو ٹھہرا دیا گیا۔ بادشاہ ان کے حسن کے بارے میں اپنے کرندوں سے آگاہ ہو چکا تھا۔ اس کی نیت جو پہلے ہی خراب تھی، اب اس کا ارادہ اور زیادہ برا ہو گیا۔ اب اس نے حکم دیا کہ اس لڑکی کو نہلا دھلا کر شاہی لباس پہنا کر میری خلوت گاہ میں لے آؤ۔ بادشاہ کے حکم کی تعمیل ہوئی۔ جب حضرت سارہ سلام اللہ علیہا کو تیار کر کے فرعون کی خلوت گاہ میں پہنچا دیا گیا تو آپ وہاں پر اللہ کے حضور عبادت الہی میں مصروف ہو گئیں۔ چنانچہ فرعون خلوت گاہ میں پہنچا اور حضرت بی بی سارہ سلام اللہ علیہا کی عبادت ختم ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں
کہ حضرت بی بی سارہ سلام اللہ علیہ نے اللہ پاک سے یوں دعا کی کہ اے اللہ، اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول ابراہیم علیہ السلام پر ایمان رکھتی ہوں، اور اگر میں نے اپنے شوہر کے سوا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ہے، تو تو مجھ پر ایک کافر کو مسلط نہ کرنا۔ اب حضرت سارہ سلام اللہ علیہ کوئی عام خاتون تو تھی نہیں، بلکہ حضرت سارہ قضائے الہی پر صبر و تحمل کے ساتھ راضی رہنے والی تھیں۔ ان کی اہم خصوصیات اللہ پر اعتماد و بھروسہ، عبادت میں خلوص، اس خدا پرست خاتون کی دوسری صفتیں تھیں۔ اللہ نے آپ کی ہر دعا قبول فرمائی تھی۔ چنانچہ جب نماز پڑھ کر آپ کھڑی ہوئیں تو فرعون گندی نیت سے آگے بڑھنے لگا۔ حضرت سارہ پیچھے ہٹنے لگیں اور ٹھوکر کھا کر بستر پر جا گریں۔ یہ دیکھ کر قبطیوں کا بادشاہ ہنس پڑا۔ یہ دیکھ کر بی بی سارہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور دل میں رو رو کر اپنے اللہ سے مدد مانگنے لگی۔ اے میرے پروردگار، اے دونوں جہانوں کے مالک، میری عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ جیسے ہی بی بی سارہ کی آنکھوں سے آنسوؤں کا پہلا قطرہ زمین پر گرا، اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ گئی اور اللہ کا اس بادشاہ پر عذاب شروع ہو گیا اور اس کے پاؤں زمین میں دھنسنے لگے۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کانپنے لگا اور بی بی سارہ سے معافی مانگنے لگا۔ تو بی بی سارہ سلام اللہ علیہ نے اللہ کے حضور میں دعا کی، اے اللہ، اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے کہ سارہ نے مارا ہے، تو مجھے اس مصیبت سے بچا میرے مولا۔ چنانچہ وہ پھر چھوٹ گیا۔ جیسے ہی زمین نے اس بادشاہ کو چھوڑا تو وہ دوبارہ سارہ سلام اللہ علیہ کی طرف بڑھنے لگا۔ بی بی سارہ سلام اللہ نے پھر سے دعا کی، اے اللہ، مجھے اس کافر کے ناپاک ارادوں سے محفوظ فرما۔ چنانچہ وہ پھر سے کانپا اور اس کے پاؤں زمین میں دھنس گئے۔ بادشاہ پھر سے معافی مانگنے لگا تو بی بی سارہ سلام اللہ علیہ نے پھر سے وہی دعا کی، اے اللہ، اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے اسے سارہ نے مارا ہے۔ اب دوسری مرتبہ بھی وہ بادشاہ چھوڑ دیا گیا۔ آخر بادشاہ نے اپنے درباریوں کو بلایا اور کہنے لگا، تم لوگوں نے میرے پاس غلط لڑکی کو بھیجا ہے، یہ تو کوئی انسان ہی نہیں ہے۔ چنانچہ اس نے اپنی بیٹی ہاجرہ، جو بعد میں حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہوئیں، کو حضرت سارہ کے حوالے کر دیا اور کہنے لگا، میں چاہتا ہوں کہ یہ تمہاری کنیز بن کر رہے اور آپ جیسی پاک باز بن جائے۔ پھر بہت سارا مال و دولت دے کر بادشاہ نے اپنی بیٹی حضرت ہاجرہ اور حضرت سارہ کو رخصت کیا۔ پھر حضرت سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں اور سارا ماجرا سنایا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ شکر ادا کیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں، ہماری ماؤں اور بہنوں کو حضرت بی بی سارہ سلام اللہ علیہ جیسی پاک دامنی نصیب فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں، اور نیچے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے۔ شکریہ۔